الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير حضرات محترم، اللہ مالک نے اہل اسلام کو سب سے سچا اور پیارے دین سے نوازا اور ان کی جو رہنمائی کی اللہ مالک نے خود فرمائی تھی، اور جس پاک شخصیت پر یہ رہنمائی نازل کی اللہ نے ان جیسا نہ دنیا میں پہلے بنایا تھا نہ آئندہ کبھی بنائیں گے۔ لیکن ان ساری باتوں کے باوجود
ہمارے پاس زندگی گزارنے کے لیے ایک ٹھوس قانون لائے عمل موجود ہے، لیکن دنیا کے سارے مذاہب کے مقابلے میں سب سے زیادہ کنفیوز اس وقت مسلمان ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اور ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آج کی مجلس میں یہ دو باتیں عرض کروں گا۔ اللہ مالک سے دعا ہے اللہ مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہمیں وہ بات سمجھ آ جائے پھر اللہ ہمیں اپنے رویوں کو چینج کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے اور جب تک رہے گی، ہمیشہ تین قسم کے لوگ معاشروں میں رہے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جنہیں کافر کہا جاتا ہے۔ کافر کا مطلب ہے انکار کرنے والا۔ یہ اللہ کا بھی انکار کرتے ہیں، ان کے انبیاء کا بھی انکار کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتابوں کا بھی انکار کرتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی صرف اور صرف اپنی خواہش کے مطابق گزارنے کے متمنی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ صرف اپنے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے یہ بات پسند نہیں کرتے کہ کوئی بھی شخص اللہ کو رب مانے، ان کے رسولوں کا اکرام کرے یا اس کی کتابوں کے مطابق زندگی بسر کرے۔ سورت محمد کے آغاز میں اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ، کہ کافر لوگ جو ہیں ہمیشہ ان لوگوں کو جو اللہ کے رستے پہ چلنا چاہتے ہیں انہیں روکتے ہیں۔ اور سورت انفال کے اندر فرمایا ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، جتنے بھی کافر ہیں یہ سب سے زیادہ بڑی انویسٹمنٹ دنیا میں اس بات پہ کرتے ہیں کہ لوگ دین کے رستے پہ نہ آئیں۔ اور آپ دیکھ لیں دنیا میں سب سے مہنگی چیز میڈیا ہے۔ آپ اگر اپنی دکان کا ایک اشتہار دینا چاہے کسی واضح جگہ پہ، اور آپ کو ایک دن کے لیے لاکھوں روپے دینے پڑتے ہیں، اشتہار وہ اخبارات میں ہو یا ٹیلی ویژن پہ، چند لمحے دکھا کے ختم اور لاکھوں روپے آپ سے وصول کرتے ہیں۔ لیکن وہ پروگرامز، وہ چیزیں جو انسانوں کو اللہ کے دین سے برانگیختہ کرتی ہے، متنفر کرتی ہے، اس دن اور رات چلتی ہیں، آپ سے کچھ وصول نہیں کرتے۔ اور ان کا ریٹرن کیا ہے؟ جتنے لوگ دین سے بیزار ہوں گے، دین سے پیچھے ہٹیں گے، شیطان اور اس کے چیلوں کی زندگی کا مقصد ہی یہ ہے۔ اور آپ دیکھیں، یہ 12 مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں، 1932 کے اندر برطانیہ جب پوری دنیا کے اکثر و بیشتر حصوں پہ قابض تھا، اس وقت ان کا وزیر اعظم تھا لارڈ گیلڈسٹون۔ اس نے اس وقت اپنی پارلیمنٹ میں بات ایک پوچھی کہ دنیا میں جہاں جہاں ہماری حکومتیں ہیں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں ہم سکون سے نہیں ہیں، سبب کیا ہے؟ اس کا وزیر تعلیم تھا جس کا نام لارڈ میکالے، یہ ایک یہودی تھا اور اس نے دنیا کے دوسرے علوم کو بھی سیکھا ہوا تھا۔ دوسرے علوم کے ساتھ یہ اسلامی علوم پہ بھی بڑی مہارت رکھتا تھا۔ اس نے کہا کہ مسٹر
وزیر اعظم بات یہ ہے کہ جب تک مسلمانوں کے پاس قرآن موجود ہے تب تک تم مسلمانوں کے ملکوں میں آرام سے نہیں بیٹھ سکتے۔ اس نے کہا جس طرح رعونت تکبر کے اندر ساری باتیں آج کے حکمران بھی کرتے ہیں، اس نے بھی تکبر اور رعونت کے ساتھ یہ بات کہی کہ اس قرآن کو جلا دو۔ اس نے کہا اگر قرآن کو جلا بھی دو گے، پہلی بات تو یہ ممکن نہیں ہے، اگر بالفرض تم ایسا کر بھی لوگے تو پھر بھی یہ قرآن کو ختم نہیں کر سکو گے، ان کے بچوں کے سینوں میں حفظ ہے، یہ پھر لکھ لیں گے۔ اس نے کہا کوئی ایسا طریقہ سوچو پھر کہ جس سے مسلمان قرآن سے دور ہو جائیں، کیونکہ کفار کا چال اسی وقت چلتی ہے جب مسلمان اسلام سے الگ ہو جائے، دور ہو جائے، اس کے ذہن سے اسلام کی حمیت اور غیرت کو ختم کر دیا جائے، پھر مسلمان سے کچھ بھی کروا لو۔ انہوں نے ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی جن کی ڈیوٹی یہ تھی کہ کوئی ایسا لائحہ عمل بنایا جائے کہ مسلمان قرآن سے دور ہو جائیں۔ انہوں نے اور بھی بہت سی باتیں کی، ان میں چونکہ میرے آج کے موضوع سے منسلک یہی بات ہے، انہوں نے اس وقت دو باتیں کہی۔ ایک سال کے بعد جو رپورٹ پیش کی، کہا اگر مسلمانوں سے قرآن چھڑانا چاہتے ہو تو دو کام کرو۔ پہلا کام یہ کہ مسلمان قرآن کو اچھی آواز میں پڑھتے ہیں کہ ان کے نبی نے کہا ہے کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن میں مہارت اختیار کرنے والا، اسے اچھی آواز میں پڑھنے والا، اس کی الفاظ کو درست طریقے سے ادا کرنے والا، قیامت کے دن عزت والے فرشتوں کے ساتھ پرواز کرے گا۔ اس نے کہا قرآن کی ضد ہے موسیقی، موسیقی کے آلات کو عام کر دو۔ لوگوں کے لیے کھانے کے ایک پرابلم بنی ہوئی ہے، گھر کے معاملات ایک مصیبت بنے ہوئے ہیں، لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ 1000 روپے کے موبائل پہ ساری دنیا کا گند بھر کے اپنے گھر میں لا سکتے ہیں۔ یہ اس وقت یہ پروگرام شروع ہوا، اس سے پہلے بھی رسول اللہ کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، کافروں نے کہا جب یہ محمد الرسول اللہ قرآن پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، شور مچا دیا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ، کیونکہ قرآن کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کو قرآن پہ چلتے ہوئے کبھی غلبہ نہیں حاصل ہو سکتا، ہمیشہ مسلمان غالب رہیں گے، لیکن جب مسلمانوں کو قرآن سے دور کر دیا جائے تو مسلمان مغلوب ہو جائیں گے۔ اب انہوں نے اس کا طریقہ، بلکہ اس زمانے میں بھی یہ طریقہ اختیار کیا۔ اس وقت ایک شخص نے کہا کہ مجھے پیسے اکٹھے کر کے دیو، میں ایران سے جا کے مغنیاں، گانے والی عورتیں لاتا ہوں اور وہاں سے آلات مزامیر لاتا ہوں، اور یہاں پہ لوگوں کے سامنے جب یہ تماشے لگائیں گے تو لوگ قرآن سے ہٹ جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس وقت قرآن میں کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، جو لوگ خرید کے لاتے ہیں ایسی لہو و لعب، آلات مزامیر، گانے والیاں، گانے والے، اور یہ اس لیے کرتے ہیں کہ جو لا علم ہیں، تھوڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اتنا فہم نہیں ہے، ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے، وہ سارے کے سارے گمراہی میں مبتلا ہو جائیں، وہ سمجھ لیں انہوں نے تو جو ہونا ہے وہ اپنی جگہ، تمہارے لیے میں نے بڑا دردناک عذاب رکھا ہے۔ جو لوگ مسلمانوں کے اندر یہ بے حیائی پھیلائیں گے، تو انہوں نے بھی یہ کیا،
لیکن بدقسمتی مسلمانوں کے ہم ان کے بہکاوے میں آ گئے۔ اس نے کہا مسلمان قرآن کو بڑی خوش الحانی سے پڑھتے ہیں۔ آج مسلمانوں کا بچہ یا بیٹی، وہ چھوٹا ہے یا بڑا، ایک نہیں 20 گانے تو اسے یاد ہیں، اگر نہیں یاد تو قرآن کی آیات یاد نہیں ہے۔ جبکہ آقا علیہ السلام نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سینہ، انسان کا سینہ جو ہے یہ ایک خوبصورت گھر ہے، لیکن ایک ویران حویلی کی طرح ہے۔ اگر اسے آباد کرنا چاہتے ہو تو اس میں قرآن کا کچھ حصہ لے آؤ۔ کہا جو سینہ قرآن سے خالی ہے وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر مسلمانوں کو مغلوب کرنا چاہتے ہو، انہیں ایک اللہ کے رستے سے روکنا چاہتے ہو، تو قرآن کو چھڑانے کے لیے موسیقی کا رواج عام کرو۔ اور دوسرا کہا کہ مسلمانوں کی بنیاد طہارت پہ شروع ہوتی ہے، انہیں لباس ایسا پہنا دو یا ان کے زندگی میں طہارت کا لفظ ہی ایسے مٹا دو کہ پاکیزگی ان کی زندگی میں کوئی حیثیت نہ رکھے۔ آج کسی بھی مسلمان نوجوان کو جو ویسے بڑا اچھا اخلاق والا، اچھے کردار والا ہے، اگر پوچھیں میرے بھائی آؤ نماز پڑھیں، وہ یہی جواب دیتا ہے میری لباس پاک نہیں، میرا جسم پاک نہیں۔ دونوں معاملوں میں ہم ان کا شکار ہو گئے۔ اب پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ کافر تو کافر ہی ہے، اس کی زندگی کا مقصد ہی ان لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکنا ہے جو اللہ کو رب مانتے ہیں، جو اس کے رسولوں کو نبی مانتے ہیں اور اپنا رہبر مانتے ہیں، جو اللہ کی کتابوں سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ یہ ان سے رہنمائی لیں، بلکہ وہ یہی چاہتے ہیں جس طرح ان کی زندگی ایک بے مقصد زندگی ہے، جس طرح وہ جانوروں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں، جس طرح وہاں ماں کو بیٹے کا تقدس کا علم نہیں ہے، بیٹے کی نظروں میں ماں کی کوئی حیثیت نہیں، بھائی بہن کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، وہاں جس طرح جانور نہ اپنی ماں بہن بیٹی کو دیکھتا ہے، وہ بھی اپنی خواہش پہ صرف عمل کرتا ہے، وہاں بھی یہی کچھ ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان معاشرے میں بھی یہی خباثت پھیل جائے۔ بدقسمتی سے ہم میں سے بہت سے لوگ ان کی اس سازش کا شکار ہو چکے ہیں اور بڑی تیزی سے ہو رہے ہیں۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں، معاشرے کے اندر ایک کردار ہے منافق۔ منافق اس کو کہتے ہیں جو زبان سے کچھ کہے، اس کا عمل کچھ اور ہو۔ اور یاد رکھیں کافروں میں منافق کوئی نہیں ہوتا، وہ تو ہے ہی کافر، اس کے لیے تو اچھے اخلاق کی حیثیت ہی کوئی نہیں، وہ تو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے سب کچھ کر گزرتا ہے، اسے دوگلا بننے کی ضرورت کیا ہے؟ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نفاق ہمیشہ مسلم معاشرے کے اندر پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کا پیدا کرنے کا سبب کیا ہوتا ہے کہ جو منافق لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مسلم سماج کے ساتھ ہم ویسے ٹکرائیں تو مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے وہ مسلمانوں کو نقصان دینے کے لیے مسلمانوں کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ بظاہر ان کی زبان پہ کلمات مسلمانوں والے، زبان پہ کلمہ لا الہ الا اللہ، اللہ کو رب ماننا، رسول اللہ کو رسول ماننا، کتاب کو کتاب برحق ماننا، لیکن اندر سے ان کی پوری کوشش مسلمان معاشرے کو تباہ و برباد کرنا ہوتی ہے۔ اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں، پچھلے زمانے کی باتیں تو اپنی جگہ ہے نا، آج کے دور کی بات، ایک بہت بڑا رائٹر تھے زیڈ اے سلیہری، اخبارات میں لکھتے تھے،
یہ شخص ایک احمدی فیملی سے تعلق رکھتے تھے، مرزائی فیملی سے. یہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے اپنے اسلام کا واقعہ جو قلم بند کیا آج بھی کتابوں میں موجود ہے. یہ اب دنیا میں نہیں ہے. یہ کہنے لگے کہ میں اپنے آپ کو ایک مسلمان سمجھتا تھا اور مسلمان ماں باپ کا بیٹا تھا، لیکن ایک بات مجھے زندگی بھر میں ستاتی رہتی تھی کہ جب بھی مسلمانوں کے اندر انہیں اللہ کو خوشی عطا کرتا، ہمارے گھر میں صف ماتم بچ جاتی. جب مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی، ہمارے گھر میں خوشی ہوتی. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے، یہ صرف اس گھرانے کی بات نہیں ہے، یہ پوری کی پوری کمیونٹی، پوری دنیا کے اندر ان کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے کہ مسلمانوں کو تباہی سے کیسے دوچار کرنا ہے. اور یہی کردار مدینہ کے اندر عبداللہ بن ابی بن سلول کا تھا، جن کے ساتھیوں کے متعلق اللہ رب العزت نے سورۃ بقرہ کے پہلے رکوع کے اندر یہ بات فرمائی، وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں ایسے لوگ ہیں، مَن يَقُولُ آمَنَّا، جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت پہ. اللہ کہتے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، میں نہیں مانتا وہ مومن نہیں ہے. کیوں مومن نہیں ہے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور ایمانداروں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. جو مسلم سماج کے اندر مسلمانوں کو دھوکہ دیتا ہے وہ منافق ہے، اللہ اس کے ایمان کو قبول نہیں کرتا. وہ ایک عالم دین ہے، وہ ایک مسند پہ بیٹھا ہوا پیر ہے، وہ کوئی عام معاشرے کے اندر کسی بھی منصب پہ فائز کوئی بڑے سے بڑا آفیسر ہے، جس کی زندگی کا مقصد مسلمان سماج کو دھوکہ دینا، انہیں تکلیف اور اذیت پہنچانا ہے. اللہ کی نظروں میں وہ منافق انسان ہے. بے شک وہ اللہ کو رب مانے، اس کے رسول کو اپنا رسول کہے، آخرت کے دن کے یقین دلائے. اللہ کہتا ہے وما ہم بمومنین، میں اسے مومن نہیں سمجھتا. اب یہ ایک کرائٹیریا ہے، ایک ترازو ہے جس میں میں اور آپ اپنے آپ کو بھی تول سکتے ہیں کہ ہمارا مسلم سماج کے اندر، مسلم معاشرے کے اندر کیا کردار ہے. ہم لوگوں کے لیے خیر کے رستے کھولتے ہیں، ہم لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتے ہیں، ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ہم لوگوں کو امن و سلامتی کی دعوت دیتے ہیں یا لوگوں کو پھاڑتے ہیں، لوگوں کے لیے لڑائی کا سبب بنتے ہیں، لوگوں میں نفرت کا بیج بوتے ہیں. یہ میں اور آپ سوچ سکتے ہیں. تو جو انسان یہ کردار ادا کرتا ہے وہ صدیوں پہلے کا ہے یا آج کا؟ اللہ کہتے ہیں وما ہم بمؤمنین، وہ ایماندار نہیں ہے. کیوں ایماندار نہیں ہے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے اور اہل ایمان کو بھی. حالانکہ کیفیت یہ ہے وما یخدعون الا انفسہم، اللہ کو تو دھوکہ دے نہیں سکتا، حقیقتاً وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. وما یشعرون، اور اسے اس بات کا شعور نہیں ہے کہ وہ یہ کردار ادا کر کے کتنا بڑا نقصان اپنا کر رہا ہے. اللہ کہتے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، جب کسی کے دل کے اندر نفاق کی بیماری آ جائے پھر اللہ بڑھاتے چلے جاتے ہیں، پھر اسے عقل نہیں آتی کہ میں کیا کر رہا ہوں. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کیوں؟ کہ وہ ہر بات میں جھوٹ بولتے ہیں. مسائل بیان کرے تو جھوٹ،
لوگوں سے بات کرے تو جھوٹ، لوگوں سے وعدہ کرے تو جھوٹ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث وان صام او صلى وزعم انه مسلم۔ لوگوں یاد رکھو منافق کی 3 علامتیں ہیں، چاہے وہ روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اگر اس کے اندر یہ 3 علامتیں ہیں تو سمجھ لو منافق ہے۔ وہ کیا؟ اذا اؤتمن خان، اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ پھر ایک دوسری حدیث میں چوتھی علامت بتلائی، کہا لڑائی کرتا ہے تو گالیاں نکالتا ہے۔ کہا جس میں یہ 4 علامتیں ہوں وہ پکا منافق ہے، اس کے نفاق میں کوئی شک نہیں رہتا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اہل کفر تو مسلمانوں کے نقصان پہ ہے ہی، وہ کھلے ہیں، لیکن یہ وہ طبقہ ہے جو انڈائریکٹ مسلمانوں میں داخل ہو کے مسلمانوں کا نقصان کفار سے زیادہ کر رہے ہیں۔ اور آج ہم جب بھی بات کرتے ہیں کہتے ہیں جی مسلمانوں دے وچ مسلمانوں میں غدار ہیں۔ مسلمانوں میں غدار، جو مسلمان ہے وہ غدار نہیں ہوتا، جو مسلمان ہے وہ وعدہ خلاف نہیں ہوتا، جو مسلمان ہے وہ دھوکہ باز نہیں ہوتا۔ جو ایسا کرتا ہے اس نے اپنا نام تو اسلامی رکھا ہوا ہے لیکن اس کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی سادگی کے اندر کہتے ہیں اگر یہ سارا معاشرہ یہ کرتا ہے ہم کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اگر ان کا کچھ نہیں بگڑا تو ہمارا کیا بگڑے گا؟ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ نے بتایا ہے کہ بگڑے گا کیا؟ کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ اس لیے ہمیں اپنے معاشرے کے اندر ایک مستحسن کردار ادا کر کے جانا چاہیے، وگرنہ یاد رکھیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ وہ منافق مولوی ہے، وہ منافق امام اور پیر ہے، وہ منافق حکمران ہے یا عوام الناس میں ہے، جو نفاق کی زندگی بسر کرے گا اللہ کہتا ہے میں جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں پھینکوں گا۔ کیونکہ کافر تو اپنی جگہ کافر ہے، یہ مسلمان بن کے مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا ہے، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ہمیں ایسے کرداروں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، نفرت کرنی چاہیے ایسے کردار سے، نہ کہ ہم ان کو دیکھا دیکھی خود اس رستے پہ چل پڑیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کی کیفیت کیا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا ہے بھائی تم بھی ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے، تو یہ کہتے ہیں قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ہم پاگلوں کی طرح ایمان لے آئیں گے؟ ان کے تو دماغ نہیں ٹھیک۔ اور میرے عزیز بھائیو یہ کوئی پرانی بات ہی نہیں ہے، چند دن پہلے ایک سیکورٹی آفیسر یہاں پہ جس طرح مدارس کی انویسٹیگیشن کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ بیٹھا باتیں کر رہا تھا، میں نے اس کو کچھ جواب دیے تو اس کے پاس اس کا جواب نہیں تھا، تو کہنے لگا بھائی ہم پولیس والوں کا کوئی دین مذہب نہیں ہوتا۔ کیا ایک نوکری کے لیے مذہب بیچ دیا ہے؟ چند ٹکوں کے لیے مذہب بیچ دیا ہے؟ جن مسلمانوں کو ہم جانتے ہیں، جن کی وجہ سے دین اسلام دنیا بھر میں پھیلا، ان کی کیفیت تو یہ تھی کہ وہ اپنے خاندان کو کٹوا کے، اپنی ساری دولت کو لٹوا کے، اپنے سارا کچھ مال و متاع دنیا کا اللہ کی راستے میں پیش کر کے، اور پھر بھی وہ خوش تھے کہ مالک تو نے ہماری قربانی کو مال کی ہے یا جان کی اسے قبول کر لیا، تیرا شکر ہے، ہمیں دنیا وما فیہ کی کوئی چیز نہیں چاہیے۔ ہم تو وہ مسلمانوں کو جانتے ہیں، اور آج کردار یہ ہے
کہ ایک تنخواہ کے لیے اتنا بڑا لفظ بول دیا اور احساس ہی نہیں میں کہہ کیا رہا ہوں کہ ہمارا کوئی دین مذہب نہیں ہوتا. کل مرتے وقت جب آنے والا فرشتہ پوچھے گا من دینوں کا، تیرا دین کیا تھا، تو کیا دین بتائیں گے؟ میں پولیس میں آفیسر تھا. کیا دین بتائیں گے کہ میں ایک ٹریڈر تھا؟ میرا دین صنعت کاری تھی، میرا دین کاشتکاری تھی، میرا دین سیاست تھا. کیا جواب دیں گے؟ اس نے تو صرف ایک بات سننی ہے، وگرنہ ناکامی کا دستخط ہو جائیں گے. وہاں صرف اور صرف ایک ہی جواب دینے والا کامیاب ہوگا جو یہ کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. اور دینی الاسلام کون کہے گا؟ جس نے اپنی زندگی اسلام کے اوپر گزاری ہوگی. جو اسلام کے ساتھ دھوکہ کرتا رہا، جو مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کرتا رہا، وہ تو اس وقت کہے گا ہاں لا ادری، مجھے کچھ پتا نہیں میرا دین کیا ہے، مجھے کچھ پتا نہیں میرا اسلام کیا ہے. اور فرشتہ نفرت سے کہے گا کذبتا، جھوٹ بولتا ہے، تو مناظرے کرتا تھا ان معاملے میں. اسی وقت حکم ہوگا ہمارا دین مذہب کوئی نہیں، حکم ہوگا ٹھیک ہے نہیں نا، فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ وَمَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ، اس کے نیچے آگ کا بستر بچھا دو، اسے آگ کا لباس پہنا دو، اس کی قبر میں جہنم کے دروازوں میں سے دروازہ کھول دو، جس کے لیے مذہب کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی، جس کے لیے دین کچھ بھی نہیں تھا. کیا آج ہم میں سے بہت سے لوگ اس بدقسمتی کا شکار نہیں ہیں جو اپنی زندگی میں دین کو کوئی حیثیت نہیں دیتے؟ اور بات کہیں تو کہتے ہیں ہم سے اچھا مسلمان کون ہے؟ اللہ کہتا ہے وما ہم بمؤمنین. اگر دین کی حیثیت نہیں ہے تو وما ہم بمؤمنین، اگر دینداروں کی حیثیت نہیں ہے تو وما ہم بمؤمنین. جو اچھے لوگ ہیں اگر ان کی حیثیت بھی نہیں تمہاری نظروں میں تو تم ایماندار نہیں ہو. یہ کردار میں ادا کروں، میں بھی ایسا ہی ہوں. تو یہ دوسرا کردار جو ہے معاشرے کے اندر، یہ ساری زندگی اللہ اکبر مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، ساری زندگی تذبذب میں زندگی گزارتے ہیں. ادھر مفاد ملا تو چھلانگ لگا کے ادھر، ادھر مفاد ملا تو چھلانگ لگا کے ادھر. ان کے لیے کفر اور اسلام ایک ہی چیز ہے. کفر اور اسلام بھی کچھ نہیں، صرف اپنا مفاد ہے، جہاں سے مفاد ملا لے لیا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ صرف اپنے آپ کو چھپانے کے لیے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمانداروں کو ملتے ہیں کہ اسی تواڈے نال دی ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے شیطانوں کو اپنے جیسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اصل تو ہم تمہارے ساتھی ہیں، ہم ان کے ساتھ تو صرف مذاق کر رہے ہیں، انہیں تو بے وقوف بنا رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، ایک دن ایسا آئے گا جب اللہ تمہارے ساتھ مذاق کرے گا. وہ مذاق کیا ہوگا؟ سورۃ حدید ہے، 27واں پارہ ہے، اس کی آیت نمبر 11، یہاں سے شروع ہو جائیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم تری المؤمنین والمؤمنات، اے دنیا جہان کے لوگوں تم دیکھو گے اس دن ایماندار مردوں اور عورتوں کو. یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم،
قیامت کے دن ہر چار سو اندھیرا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی انسان اپنے ہاتھ کو بھی نہیں دیکھ سکے گا چاہے یہاں پہ رکھ لے. اتنا شدت کا اندھیرا ہوگا جہاں سے گزر کے اپنے انجام تک پہنچنا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں صرف ان کے لیے روشنی اور لائٹ ہوگی، وہ مرد ہے یا عورت جن کے دل کے اندر ایمان کا پودا ہوگا. یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، ان کے آگے بھی روشنی ہوگی، دائیں طرف بھی ہوگی. اللہ ہمارے نصیب میں کر دے. اور ان کی روشنی کو دیکھ کے فرشتے انہیں مبارکیں دیں گے. بشراکم الیوم، آج تمہارے لیے خوشخبری ہی خوشخبری ہے. دنیا میں تم نے سختی کا وقت گزارا، اب تمہارے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں. اللہ ہمارا نصیب کر دے. بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. کیا خوشخبری ہے تمہارے لیے، وہ جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا، اسی میں ہمیشہ رہو گے، کبھی اب زوال نہیں آئے گا. ذالک هو الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے جو دنیا اور آخرت میں کسی کو مل سکتی تھی. اللہ ہمارے نصیب میں کر دے. اور آگے بھی دیکھیں، یوم یقول المنافقون والمنافقات، چونکہ وہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں اس لیے وہ ہمارے ہی دوست، واقف کار، رشتہ دار، سب کچھ ہیں. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا، انہیں روشنی نہیں ملے گی تو یہ ان لوگوں کو پکاریں گے جو اہل ایمان ہیں جنہیں روشنی ملے گی. انظرونا، بھئی ہمارا انتظار کر لو. نقتبس من نورکم، ہمیں تو کچھ نہیں ملا، تمہارے سے ہی تھوڑا سا لے لیں، تمہاری روشنی سے کچھ فائدہ لے لیں. تو اس وقت اللہ مذاق کرے گا ان کے ساتھ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قیل ارجعوا وراءکم، تمہاری روشنی پیچھے ہے، جاؤ لے آؤ. فالتمسوا نورا، وہاں سے اپنی روشنی لو. فضرب بینہم بسور لہ باب، جب یہ ان سے دور ہٹیں گے تو درمیان میں ایک دیوار بنا دی جائے گی. پھر ان کے تڑپانے اور دکھانے کے لیے اس دیوار میں ایک دروازہ رکھا جائے گا. فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ، اس کی دوسری طرف اللہ کی رحمتوں کی بے شمار نعمتیں دیکھیں گے. اللہ اکبر. وظاہر من قبلہ العذاب، جس طرف وہ ہوں گے عذاب اور مصیبتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. ینادونہم الم نکم معکم، پھر یہ منتیں کریں گے، پکاریں گے ان لوگوں کو جن کا ساری زندگی تمسخر اڑاتے رہے، جن کو معاشرے میں رذیل کرتے رہے، جن کے معاشروں میں فساد پیدا کرتے رہے. یہ یقین دلائیں گے ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے. ینادونہم الم نکم معکم. قالوا بلا، اہل ایمان جواب دیں گے کیوں نہیں، تھی تو ہمارے معاشرے میں ہمارے ساتھ ہی، لیکن ولکنکم فتنتم انفسکم، تم نے اپنی جانوں کو فتنے میں خود مبتلا کیا تھا. ولکنکم، لیکن تم نے، فتنتم انفسکم، اپنے آپ کو فتنوں میں خود ڈالا تھا. وتربصتم وارتبتم وغرت، اور اپنی خواہشات پہ ہی سارا کچھ کرتے رہے. وغرتکم الامانیہ، اور تمناؤں میں زندگی بسر کرتے رہے. کیا ہو جائے گا، کون سی قیامت، کون سا آخرت، کون سا انصاف، کون سا یہ، کون سا وہ، کون سی نماز، کون سا دین. یہ ساری زندگی اسی طرح ہی کرتے رہے. حتی جاء امر اللہ،
یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ وغرکم باللہ الغرور، تم شیطان کے دھوکے میں مبتلا ہو کے دھوکے باز ہی بن گئے۔ اور اب کیا ہوگا؟ کیا رستہ ہے؟ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، اب تمہارے سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، یعنی کوئی کسی بدلے کے عوض تمہیں چھوڑ دیا جائے۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور منافقوں اور کافروں سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، بلکہ جب یہ فدیہ کی بات ختم ہوگی تو یہ معذرت کریں گے، معافی مانگیں گے۔ جس طرح آج ہمارے بڑے بڑے آفیسر، سیاستدان توہین عدالت کی وجہ سے عدالت میں پہنچ کے کہتے ہیں ہم معافی چاہتے ہیں، عدالت معافی دے دیتی ہے کہ اتنا بڑا بندہ معافی مانگ رہا ہے، لیکن اس وقت کیا ہوگا؟ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، کسی ظالم انسان کی معذرت کو قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان پہ لعنت ڈال کے برے گھر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ نہ فدیہ نہ معذرت۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، ہِیَ مَوْلَاكُمْ، یہی تمہارا دوست ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت برا دوست اور ٹھکانہ ہے۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ پھر اہل ایمان کو دعوت دے رہا ہے۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ مومنوں کے دل اللہ کے ذکر کو سن کے ڈر جائیں، کہ وہ اپنے کردار کے اندر چینجنگ لے آئیں، وہ اپنا قبلہ درست کر لیں، وہ اپنے غلط رویوں کو چھوڑ دیں؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کا ذکر سن کے ان کے دل ڈر جائے۔ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، جبکہ انہیں پتا ہے کہ حق نازل ہو چکا۔ حق کیا ہے؟ کسی فرقے کا نام نہیں ہے، حق اللہ کی کتاب قرآن کا نام ہے، حق محمد الرسول اللہ کے فرامین کا نام ہے۔ پھر کہا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہیں پہلے میں نے کتاب دی تھی۔ علیہم الامد، جب ان کا اور ان کے رسول کا فاصلہ لمبا ہو گیا، فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے، وکثیر منہم فاسقون، سارے کے سارے گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ تو اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مجھے اور آپ کو دعوت فکر دے رہا ہے، کیونکہ کفر کی طرف تو کوئی جانا پسند نہیں کرتا، لیکن ہم دانستہ یا نادانستہ نفاق کی طرف پھسل جاتے ہیں۔ تو نفاق کا اور ایمان کا انجام دونوں میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اس کے بعد اللہ مجھے اور آپ کو کہہ رہا ہے أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، یہ آیت نمبر 16 ہے، سورت حدید ہے اور 27واں پارہ ہے۔ میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، آپ اپنے گھروں میں قرآن کو کھول کے ضرور پڑھیے گا اور دیکھیے، اس پہ غور و فکر کیجئے گا، شاید ہم میں سے کسی کو نصیحت آ جائے، ہمارا دل بدل جائے، ہم اپنی زندگی کے رویوں کو چینج کر لیں، کل آخرت کی ناکامیوں سے بچ جائیں۔ اللہ ہمیں بھی کامیاب لوگوں میں شامل فرما لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات محترم، ایک بھائی نے کہا ہے کہ میری بیوی کو کینسر کی گلٹی تھی، مزید ٹیسٹ کروائے ہیں، رپورٹ ابھی نہیں آئی. اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ اس بیماری کو پھیلنے سے بچائے، اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ایک بھائی نے کہا ہے کہ میری والدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، ڈپریشن کی مریض ہیں، اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ایک بھائی نے کہا ہے کہ میرے بیٹے کا 9 نومبر کو ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس کے گھٹنے کی چپنی ٹوٹ گئی، اللہ اس بیٹے پہ اور سب کے بچوں پہ رحم فرمائے، اللہ سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے، اللہ انہیں کفر سے، شرک سے اور ہر دنیا کی مصیبت، آفت اور بیماری سے سب کو محفوظ رکھے. ایک بھائی نے کہا کہ میرے والد محترم بیمار ہیں، ان کے گردے فیل ہو گئے ہیں، اللہ ان پہ رحم فرمائے. اور بھی بہت سے لوگوں نے اپنے بیماروں کا تذکرہ کیا ہے، اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو بھی پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ سب کے ساتھ معاملے آسان فرما دے. کچھ بچوں نے اپنے اولاد کی امتحانات میں کامیابی کے لیے دعا کا کہا ہے. ایک بھائی نے کہا ہے کہ ایک آدمی کا بائی پاس آپریشن ہوا ہے، اس کے ٹانکے ٹوٹ چکے ہیں، سینہ 2 حصوں میں بٹ چکا ہے، العیاذ باللہ. اللہ پاک رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے، اللہ سب مسلمانوں پر رحم فرمائے. کیا سجدے کی حالت میں عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں دعا کی جاتی ہے؟ تلاوت نہیں، دعا کی جا سکتی ہے. میرے عزیز بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار اور دعائیں جو سجدے کے اندر مختلف مقامات پہ پڑھی، آپ انہیں یاد کریں. دیکھیں، یہ کوئی اچھی علامت، اچھی بات نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو کیا کریں، جنازہ یاد نہیں ہے تو کیا کریں، فلاں دعا یاد نہیں ہے تو کیا کریں. میرے بھائی، سیدھی سی بات ہے، ہمیں یاد کرنی چاہیے. اگر ہم کوشش کریں گے تو اللہ مدد فرمائے گا. جب انسان کوشش نہیں کرتا تو پھر اللہ کی مدد کہاں سے ملے گی؟ اس لیے میری التجا ہے، نماز کے اندر تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک کوئی لفظ عربی زبان کے علاوہ نہیں بولا جا سکتا. کیا تعظیماً قومی ترانے میں کھڑے ہونا جائز ہے؟ میرے بھائی، ایسی بات اسلام نے نہیں. نماز جنازہ میں کی جانے والی رفع الیدین کی تشریح درکار ہے. اب صحیح بخاری میں دیکھ رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت آتی ہے کتاب الجنائز میں. یہ بھائی نے کہا نام کے تو ہم مسلمان ہیں لیکن آج کل مردہ مرغیوں کو ذبح کر کے بیچ رہے ہیں. دیکھیں، میں نے آج جو کچھ عرض کیا ہے، مسلمان ایسا نہیں کرتا، مسلمان دھوکے باز نہیں ہوتا. جو دھوکہ دیتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا. اس لیے یہ بات یاد رکھیں، اگر کوئی ایسا مسلم معاشرے کے اندر کردار ادا کر رہا ہے اور بظاہر وہ اسلام کا دم برتا ہے تو وہ منافق انسان ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ایک بھائی نے کہا ہے کہ جب خطیب ممبر پہ بیٹھ جائے، مؤذن اذان دے رہا ہو تو لوگ آتے ہیں، وہ اذان ختم ہونے کا انتظار کریں یا نفل پڑھیں؟ دیکھیں، اذان ندا ہے نماز کے لیے. جب آپ نماز کے لیے تشریف لے آئے ہیں تو انشاءاللہ نماز پڑھیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کے اسے سنتے ہیں. ایک بھائی نے کہا ہے کہ جہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پڑھنا چاہیے، ہمیشہ ہی پڑھنا چاہیے. یہ بات یاد رکھیں، صرف نماز کے اندر تلاوت کرتے ہوئے یا درود پڑھتے ہوئے جب آپ کا نام مبارک آئے تو اس وقت سوال جواب منع ہے. اس کے علاوہ جب بھی آپ کا ذاتی یا صفاتی نام آئے تو وہ بخیل انسان ہے
جو آپ کا نام سننے کے باوجود آپ پہ درود نہیں بھیجتا۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کا یہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے چودھری اسلم صاحب، وہ فوت ہو گئے ہیں۔ ان کے ساتھی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ ان پہ رحم فرمائے، بلکہ جتنے بھی مسلمان فوت ہو چکے اللہ سب پہ رحم فرمائے۔ اللہ ہر پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اے اللہ جنہیں تو نے بیٹیوں کے ساتھ آزمایا ہے ان کی آزمائش میں ان کی مدد فرما۔ اے اللہ سب کی بیٹیوں کی اچھے وسائل پیدا فرما۔ اے اللہ سب کی بیٹیوں کی اچھی قسمتیں پیدا فرما۔ اے اللہ سب کے بیٹوں کو نیک اور صالح بنا۔ اے اللہ ہمارے بیٹوں کو کامیابیوں کی منزلوں پہ آسانی پیدا فرما۔ اے مالک الملک ہمارے بچوں کو اسلام کی جوانی کا سبب بنا۔ اے اللہ ہمارے مسلمان نوجوانوں کو اسلام کی جوانی کا سبب بنا۔ اے مالک الملک ہمارے جوانوں کو اسلام کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج ہم ہیں اور جانے والے ہیں، نہ معلوم کس وقت اس دنیا کو چھوڑ جائیں۔ اے اللہ کل کا مستقبل، کل کی جوانی یہی لوگ ہیں۔ اے اللہ ان کے دلوں میں اسلام کا پودا لگا دے۔ اے اللہ ان کے دلوں میں اسلام کی محبت ڈال دے۔ اے اللہ ہمارے جوانوں کو اسلام کی طرف راغب کر دے۔ اے اللہ جس طرح تو نے انہیں خوبصورت بنایا ہے ان کے دلوں کو بھی خوبصورت بنا دے۔ اے مالک الملک ہم پورے جتنے بھی مسلمان ہیں اے اللہ ہم سب کو نفاق کی بیماری سے بچا لے۔ اے اللہ ہم سب کو نفاق کی بیماری سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں ریاکاری سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں تکلیفوں آزمائشوں سے بچا لے۔ اے اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو فوت ہو چکے انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما۔ اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما۔ اے اللہ جس طرح وہ ہم پہ رحم کرتے رہے اللہ تو ان پہ رحم کر دے۔ اے مالک الملک تو ان پہ رحم کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔